جیسے ہی ذکی میرے قریب آیا، فائق میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ذکی نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑا، پھر ساتھ میں گانا گانے لگا، مہندی تا سجدی جے نچے منڈے دی پاپی۔ لیکن میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز ذکی، مجھے ڈانس نہیں آتا، میں ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ سب خوشیاں منا رہے ہیں، کیا تمہیں اپنے ہونے والے دیور کی شادی کی خوشی نہیں ہے؟ ابھی تو میں دلہا دلہن سے بھی بھنگڑا ڈلواؤں گا۔ پھر ذکی نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اسد کو گود میں پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ناچنے لگا۔ اسد بھی بے حد خوش تھا۔ میں صرف وہاں کھڑی تالیاں بجانے لگی، لیکن ایک جھکتی ہوئی نظریں میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے یوں اچانک اتفاقیہ آ جانے پر بیچارے فائق کے رنگ میں بھنگ ڈل گیا ہے۔ میں نے اس کی شادی کو خراب کر دیا تھا شاید۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی، سب کی ہنسی مذاق اور گانے میں مسکرا کے تالیاں بجاتی رہی۔ بس ایک اچٹتی نظر میں نے فائق پر ڈالی، جو سب کی موجودگی کو نظر انداز کیے مجھے دیکھ رہا تھا، حالانکہ اس کی محبت اس کے برابر میں بیٹھی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں وہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ شاید چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور میں بھی جانا ہی چاہتی تھی۔ مسلسل اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں، جو مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ باہر سے ابھی گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن میں اس محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سارا ہنگامہ ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی۔ شاید سب لوگ تھک ہار کر اب سونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کون؟ تو کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے اسد تھا۔ کہنے لگا مما میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ شاید شلوار قمیض میں سوتا تھا، کیونکہ آنکھیں نیند سے بوجھل لگ رہی تھیں۔ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر کہنے لگا آپ واقعی میری مما ہے، آپ واپس آ گئی ہیں۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے جاؤ جا کے اپنی مما کے ساتھ سو جاؤ۔ میں کیا آپ کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ میں اس معصوم سے بچے کو کیا انکار کرتی۔ میں نے کہا ہاں تم میرے ساتھ سو سکتے ہو، آ جاؤ لیٹ جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ چوما، اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کہنے لگا آپ کو کہانی آتی ہے؟ چاچو مجھے روز کہانی سنا کر سلاتے تھے، آپ بھی سنا دیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں نے کہا تمہارے چاچو تمہیں کہانی سناتے تھے؟ تم کیا چاچو کے ساتھ سوتے تھے، اپنے ڈیڈ کے ساتھ نہیں؟ تو کہنے لگا ڈیڈ تو لاہور میں ہوتے ہیں نا، چاچو یہاں ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں۔ وہ مجھے بہت مزے مزے کی کہانیاں سناتے ہیں، میں ان کا بھی لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کون سی کہانی سناؤ، شیر والی اور لومڑی والی کہانی سنو گے؟ وہ کہنے لگا ہاں سن لوں گا، چاچو تو شہزادی اور شہزادے کی کہانیاں سناتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کون سی کہانی سناتے ہیں؟ کہنے لگا یہی کہ شہزادے نے اپنی شہزادی کی خاطر دنیا سے ٹکر لے لی، دیو کو مار بھگایا اور اپنی شہزادی کو لے کے محل میں آ گیا۔ میں نے سوچا وہ ایسی ہی کہانیاں سنا سکتا ہے، کہانیاں سنانے میں شاید اس کا کوئی ثانی نہیں۔ میں نے شیر اور لومڑی کی سنی سنائی کہانی اسد کو سنا دی، ساتھ ساتھ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی، انگلیاں چلانے لگی۔ وہ سو چکا تھا، میں بھی سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے بازو پہ سر رکھے سو رہا تھا، بہت پیارا سا بچہ تھا، معصوم سا، شاید اپنی ماں کی محبت کی محرومی مجھ سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا آپ بہت کیوٹ ہیں اور سویٹ بھی بہت ہے۔ میں نے کہا تم بھی بہت کیوٹ ہو اور سویٹ بھی بہت ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اب آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں کہیں جائیں گی نا؟ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، کیونکہ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسد کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ہی میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ درست کیا۔ میں نے کہا کون ہے، آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ سامنے ذکی کی بہن تھی۔
کہنے لگی ارے یہ تمہارے ساتھ سویا تھا؟ پھر کہنے لگی رات کو فائق بار بار پوچھ رہا تھا میرا پارٹنر کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اصل میں یہ روز فائق کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ذکی بھائی کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پہلے تو اسلام آباد میں ہی ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے، لیکن پھر ان کے دوست نے لاہور میں ہاسپٹل کھول لیا، تو بیرون ملک جانے سے پہلے ہاسپٹل کی ساری ذمہ داری ذکی بھائی کے سر پہ ڈال دی اور انہیں لاہور کے حوالے کر دیا۔ پہلے ہی اسد اپنی امی کو بہت محسوس کرتا تھا، میں تو ویسے بھی یہاں پہ نہیں ہوتی اور امی سے اتنا وقت نہیں دے پاتی، اس پر ستم یہ کہ ذکی بھائی کی ڈیوٹیاں بہت ہارڈ ہیں، اس لیے ایک فائق ہی ہے جو اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن چلو اب اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور تم بھی جلد از جلد ہمارے گھر آ جاؤ گی، تو ذکی بھائی کی فیملی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لوگ کیوں مجھ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی چلو تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ ریڈی کرواتی ہوں۔ اسد کا ہاتھ منہ میں نے دھلوایا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ ٹیبل پر سب موجود تھے لیکن ذکی موجود نہیں تھا۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا، چاچو چاچو کرتا ہوا فائق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، اس لیے مجھے بھی اسد کے برابر والی کرسی پہ بیٹھنا پڑا۔ لیکن اگلے ہی لمحے فائق اسد کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا چاچو کی جان، رات کو کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنی مما کے ساتھ سویا تھا اور انہوں نے مجھے بہت مزے کی کہانی سنائی تھی۔ اس کے بعد فائق نے کوئی بات نہیں پوچھی، بس اس کو اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لگا۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے لیکن ذکی پتہ نہیں کہاں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی تھی اور ابھی تک موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر سامنے بیٹھی اس کی والدہ نے کہا ایک تو یہ لڑکا میری سمجھ سے باہر ہے، رات کو رونق لگانے کے چکر میں اچھا خاصا تھک چکا ہے، اب ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اتنے کام ہیں کہ بس شادی کو بس 15 دن رہ گئے ہیں اور دلہن کے ولیمے کا جوڑا ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ پھر فائق سے کہنے لگی تم جا کے بوتیک سے پوچھو تو اور کتنے دن لگیں گے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آفس کے کچھ کام بھی نمٹانے ہیں، آپ پلیز ذکی بھائی سے کہہ دیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسد کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس کے والد کہنے لگے 15 دن بعد تمہاری شادی ہے، آفس کے کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں بابا، مجھے آفس جانا ہے، بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے ہی کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نائٹ سوٹ پہنے ذکی نیچے آیا۔ میں اس وقت ناشتہ کر چکی تھی، بس چائے پی رہی تھی۔ جب وہ اسد کو گود میں بٹھائے میری برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، اسد کو گود میں بٹھا لیا، پھر اس کے گال چوم کے کہنے لگا تم رات کو اپنی مما کے ساتھ سوئے تھے اور یہاں باہر تمہارے چاچو تمہیں سب کمروں میں جھانک جھانک کے ڈھونڈ رہے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ ٹیبل سے اٹھنے لگے تھے۔ ملازمہ ذکی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا ناشتہ کرے گا۔ کہنے لگا آپ ایسا کریں مجھے فرائی انڈا دے دیں۔ ملازمہ برتن اٹھا کے جا چکی تھی۔ میں نے چائے پی کر ذکی سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، رات کو بھی بات نہیں ہو پائی۔ کہنے لگا ہاں کرتے ہیں، ابھی تو میں بیزی ہوں، مجھے جا کر ولیمے کے کھانے کا بھی ارینجمنٹ کرنا ہے، تو شام کو میں تمہیں لینے آؤں گا، پھر ہم باہر بات کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پورا دن میرا اسد کے ساتھ بہت ہی اچھا گزرا، بہت پیارا بچہ تھا۔ مجھے کہنے لگا میں بہت اچھی اسکیچنگ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا اتنی چھوٹی سی عمر میں، دکھاؤ تو مجھے۔ وہ مجھے اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا جہاں ایک چھوٹی سی اسکیچ بک تھی۔ اپنی عمر کے حساب سے اس نے کافی اچھی اسکیچنگ کی ہوئی تھی، لیکن ساری کی ساری بک ایک فیملی کی تصویروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے ماں باپ تھے، کہیں وہ باپ کی گود میں تھا، کہیں ماں کی گود میں۔ بہت اچھا تو نہیں بنایا ہوا تھا لیکن کافی حد تک اس نے خوبصورتی لانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ہر تصویر میں صرف فیملی ہی کیوں بنائی ہے؟ کچھ اور بھی ٹرائی کرتے، کوئی باربی ڈال، کوئی اسپائڈر مین، کوئی کارٹون وغیرہ۔ تو کہنے لگا نہیں، بس میں اپنے ممی پپا کو بہت مس کرتا ہوں، اس لیے ان کی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو ہے نا یہ پاپا ہے۔ اس نے اپنی ڈرائنگ بک میں بنائے ہوئے آدمی کی طرف انگلی کی، پھر دوسری طرف کھڑی عورت کی طرف کہنے لگا اور یہ آپ ہے اور یہ اسد۔ شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں محرومی سی تھی، پتہ نہیں میں کیوں اس کی طرف کھینچنے لگی۔ شام کو مجھے ذکی کی کال آئی
کہنے لگا تم ریڈی ہو کر باہر آ جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ جب میں باہر آئی تو وہ بنگلے کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا، پھر مجھ سے کہنے لگا یہاں بیٹھو۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ ذکی کہنے لگا اینی پرابلم منسا؟ میں نے کہا میں یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی، میں ہاسپٹل میں جانے کی عادی ہوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا میں 15 دن یہاں رک پاؤں گی۔ آپ پلیز مجھے واپس بھجوا دیں، میں خود مینج کر لوں گی، اتنی چھوٹی نہیں ہوں جتنے میرے والدین نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ میں مری میں بھی 2 سالوں سے جاب کر رہی تھی۔ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہنے لگا مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک عمارت کے نیچے گاڑی روکی، پھر فون کرنے لگا۔ کہنے لگا کہاں ہو یار؟ نیچے اترو، میں گاڑی میں ہوں، نیچے ہی، تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، اور جلدی کرو، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں سننا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے موبائل بند کر دیا۔ پھر کہنے لگا یہ بابا کی فیکٹری ہے جسے فائق سنبھالتا ہے۔ اب دیکھو زنیرہ کے ولیمے کے جوڑے کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس کو فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے کہ ولیمے کا جوڑا تم اپنی پسند سے لے لو، وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے پہننا ہے اس لیے تم پسند کرو۔ ان دونوں کی وجہ سے بوتیک والے الگ سے پریشان ہیں، کیونکہ ابھی تک ان دونوں نے کچھ فائنل ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان دونوں کا۔ کچھ ہی دیر میں فائق سامنے شیشے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مجھے ذکی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں پہ کالا چشمہ تھا۔ فائق ذکی کی جانب آ کے کھڑکی کے سامنے جھک کے کہنے لگا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، تم دونوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس سے اچھا تو میں لاہور سے واپس آتا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کہہ چکا ہوں زنیرہ کو بولیں، وہ اپنی پسند کا جو چاہے لے لے۔ ذکی کا لہجہ اس بار سخت ہوا، وہ کہنے لگا پیچھے بیٹھو، کیا مصیبت ہے؟ یہ کہہ کر وہ پچھلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ ذکی بھی کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، کہنے لگا آج تم دونوں کا مسئلہ میں حل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے جا کے کھڑی کی، پھر فون کیا۔ کہنے لگا زنیرہ باہر آؤ، چچا سے میں اجازت لے چکا ہوں، اس لیے یہاں پر سب سے اجازت لینے میں 15 منٹ مت لگا دینا، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ 5 منٹ میں وہ لڑکی بھی باہر آ گئی، لیکن کافی غصے میں تھی۔ چپ چاپ آ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا۔ ذکی کہنے لگا تم دونوں پھوٹو گے منہ سے کہ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ زنیرہ کہنے لگی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ فائق سے پوچھیں، مسئلے اس کے ساتھ ہیں بھائی۔ وہ کہنے لگا بھائی مجھے تو ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے، کپڑے اس نے پہننے ہیں، جیسے پسند ہیں پہن لے، بارات کا جوڑا بھی اس نے اپنی پسند کا لیا ہے تو ولیمے کا بھی لے لے، میں کیا بتاؤں مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ تم دونوں نے اتنے دن لگا دیے۔ وہ ایک مال کے سامنے گاڑی روک چکا تھا، مجبوراً ان کے ساتھ مجھے بھی اترنا پڑا۔ اس بار اس نے ایک مال میں جاتے ہی زنیرہ اور فائق سے کہا چلو اب تم دونوں اچھے بچوں کی طرح شاپنگ کرو، تم دونوں نے ولیمے کے لیے کیا فائنل کرنا ہے، اتنی دیر میں ذرا اپنی منگیتر کو شاپنگ کروا دوں۔ مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ شادی پہ پہننے کے لیے اس کے پاس تو کوئی کپڑے بھی نہیں ہوں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ میں تو بس اپنے کیجول سے کپڑے ہی لے کر آئی تھی جو کہ عام طور پر پہنے جاتے ہیں، بس 1-2 ہی پارٹی ویئر تھے۔ میں نے کہا نہیں ذکی مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے شادی اٹینڈ نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگا بس ایک دم چپ، ہر بار تمہاری بات نہیں چلے گی۔ پھر وہیں بوتیک پر وہ مجھے کپڑے دکھانے لگا۔ میں نے کہا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا شادی اٹینڈ کیے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے اسد کی مجھے کال آئی تھی اور کتنا خوش تھا وہ، کہہ رہا تھا مما نے میری اسکیچ بک دیکھی ہے، میرے ساتھ فٹ بال کھیلا ہے، ڈیڈ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے بہت اچھی مما لے کے آئے ہیں۔ نہیں میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گا، میرا بیٹا خوش ہو جائے گا منسا، پلیز رک جاؤ۔ بڑی لجاجت سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں کیا کرتی، پتہ نہیں کیوں مجبور ہونے لگی، شاید میرا مزاج ہی ایسا تھا۔ کل تک میں فائق کو نہیں روک پائی، اس کے رونے پر، منت سماجت کرنے پر میں نے فرحان کو چھوڑ دیا، اور آج اسد میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا تھا۔
ذکی نے ہی اپنی چوائس کے مجھے 3-4 ڈریسز نکال کے دیے، لیکن ابھی بھی وہ چبھتی نظریں میں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو فائق مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور زنیرہ اسے بار بار بازو سے ہلا رہی تھی کہ ادھر دیکھو، بتاؤ کیا پہنوں۔ وہ بھی شاید اپنے نام کا ایک ہی تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ جو پسند ہے لے لو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ذکی ضرور تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے ہی کچھ ڈریسز پسند کیے، کہنے لگا یہ لے لو، اور اب تم دونوں ہی نہیں بولو گے، بیکار ہو یار تم لوگ، کیا بنے گا تم دونوں کا۔ بہرحال شاپنگ کمپلیٹ ہوتے ہی وہ ہمیں ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ کھانا بھی اس نے اپنی مرضی کا آرڈر کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 15 دن میں یہاں پر کیسے اذیت میں گزاروں گی، اور اس پر اس شخص کی چبھتی ہوئی نظریں مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ فائق اور زنیرہ بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی آرڈر آنے میں وقت تھا جب ذکی کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ تم دونوں میں انبن ہو کیوں رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ زنیرہ کہنے لگی وجہ میں نہیں ہوں بھائی، ذکی بھائی اس کو مسئلہ ہے، جب سے یہ مری سے واپس آیا یہ ایسے اکڑا اکڑا رہتا ہے، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جس نے میری محبت میں خودکشی تک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر فائق نے اسے بڑی تیکھی نظر سے دیکھا۔ ذکی کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں فائق، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ فائق نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کے کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اب بار بار اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اور دے تو رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں نا، اور کیسے ثبوت چاہیے؟ وہ بڑی اکتاہٹ سے جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا زنیرہ تم تو بہت لکی ہو، تمہیں اتنی محبت کرنے والا ہم سفر مل رہا ہے جو تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی جان تک دے سکتا ہے، کسی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میری اس بات پر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا تھا اور بڑے غصے سے دیکھا تھا، پھر گلاس پکڑ کر اس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا مجھے دیکھ لو، مجھ سے بھی محبت کے بڑے دعوے کیے تھے کسی نے، کہتا تھا تم یہاں رہتی ہو۔ میں نے انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس رکا، جسے وہ اپنے لبوں پر لگانے لگا تھا۔ کہتا تھا تم نہیں ملو گی تو میرا سانس گھٹ جائے گا، میں جی نہیں پاؤں گا، لیکن پھر کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، خوش ہے، جی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اب اس کا سانس نہیں گھٹتا، اب اس کے دل پر کسی اور کا راج چلتا ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں ہوں، شاید میں اس کے لیے ایک استعمال شدہ چیز تھی جسے اس نے بوقت ضرورت استعمال کیا، اور پھر اپنے اندر کی کڑواہٹ میں اپنے اندر کب سے چھپائے ہوئے تھی، جو آج موقع ملنے پر میری زبان سے پھسل گئی۔ میں اس کے بعد کچھ نہیں کہہ پائی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر ذکی نے اپنا ہاتھ رکھا، کہنے لگا منسا پلیز ایسے بغیرت اور بے وفا کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع مت کرو۔ پھر اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو اٹھا کے مجھے دیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے ٹیشو پکڑا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ سامنے فائق بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، بنا آنکھیں جھپکائے۔ ذکی کہنے لگا میں ہوں نا تمہارے پاس، جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنا دوسرا شخص بھیج دیتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کی ساری تکلیفوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا جب ایک کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سامنے کانچ کے گلاس کو اس نے اتنی زور سے دبایا تھا کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، جو اس کے ہاتھ میں چبھ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زنیرہ فوراً سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا کیا ہے؟ وہ چپ رہا۔ اس نے اپنا سارا غصہ اس گلاس پہ نکالا تھا۔ بیچارہ منسا تو نہیں تھا نا جو چپ سا ہو جاتا، کانچ کا گلاس تھا اس لیے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ ذکی کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، گلاس میں پہلے ہی دراڑ تھی، میں نے پکڑا تو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ذکی اٹھ کے اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے کانچ نکالا،
اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کے ہاتھ پہ باندھا. کہنے لگا جاؤ ہاتھ دھو کے آؤ. پھر ٹیبل پر گرے خون کے قطرے بھی ٹیشو سے صاف کرنے لگا. پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا ہے. خیر وہ اٹھ کے جا چکا تھا. ذکی زنیرہ سے کہنے لگا زنیرہ پلیز تم اس کے ساتھ یہ سب مت کیا کرو. کئی مہینے وہ اپنی یادداشت کھونے کی وجہ سے وہاں رہا، کن کن حالات میں رہا، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مکمل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اسے ڈپریس مت کیا کرو. ایسے وقت میں اسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے. نخرے بعد میں دکھا لینا، ساری عمر پڑی ہے نخرے دکھانے کے لیے. ذکی کی ڈانٹ پر وہ بھی چپ ہو گئی. 20 منٹ بعد فائق واپس آیا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. چپ چاپ آ کے بیٹھ گیا. ویٹر بھی جب تک کھانا لگا چکا تھا لیکن اس نے بس تھوڑا سا ہی کھانا کھایا. زنیرہ کہنے لگی باہر گھومنے جاتے ہیں، فائق کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا اور منصا بھابی بھی فریش ہو جائیں گی. میں نے کہا نہیں بس واپس چلتے ہیں. فائق بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا، بس واپس جانا ہے. لیکن ذکی ہمیں راول ڈیم لے آیا. وہاں جاتے ہی مجھے چھینکیں شروع ہو گئیں. ذکی کہنے لگا میرا تو بوٹنگ کا موڈ تھا اور تم چھینکیں مار رہی ہو. میں نے کہا نہیں میں بالکل بھی پانی میں نہیں جاؤں گی اور نہ میں بوٹ میں بیٹھوں گی. مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ایسے کرو فائق تم اور زنیرہ چلے جاؤ. زنیرہ کہنے لگی چلو نا فائق بوٹ میں بیٹھتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، تم بھی فریش ہو جاؤ گے. کہنے لگا مجھے بوٹ چلانی نہیں آتی اور میں زخمی ہاتھ کے ساتھ چلا بھی نہیں سکتا. وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانا ہے، ذکی بھائی پلیز آپ لے جائیں. اچھا چلو. وہ دونوں جا چکے تھے. میں ہاتھ باندھے کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب فائق میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. دیکھ وہ بھی سامنے ہی رہا تھا. پھر مجھے کہنے لگا کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی وضاحت نہیں چاہیے. کہنے لگا جانتا ہوں، وضاحت دے بھی نہیں سکتا. پھر کہنے لگا منصا مجھے کچھ کہنا ہے تم سے. میں نے کہا میں جانتی ہوں تمہیں کیا کہنا ہے اور میں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. تمہیں لگ رہا ہے میں تمہاری شادی کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے آئی ہوں یا میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آئی ہوں. تو نو مسٹر فائق ایسا نہیں ہے. مجھے پتا ہوتا کہ تم ذکی کے بھائی ہو تو میں کبھی بھی اس کی منگنی کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کرتی. اور میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے واپس لاہور جانا ہے لیکن وہ مان نہیں رہا. یہاں رہنا میری مجبوری ہے لیکن بے فکر رہو، تمہاری شادی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. وہ کہنے لگا نہیں میں نے یہ نہیں کہنا. میں نے کہا پھر کیا کہنا ہے اور کون سی قربانی مانگنی ہے تم نے مجھ سے. کہنے لگا آج کے بعد تمہارا ہاتھ میں بھائی کے ہاتھ میں نہ دیکھوں. اس کی بات پر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا. کہنے لگا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. آج گلاس ٹوٹا ہے، کل کو میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں. تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا. میں نے کہا لاہور جاتے ہی رشتہ ختم کر دوں گی تمہارے بھائی کے ساتھ. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ تو وہ مجھے اپناتا تھا نہ چھوڑتا تھا. آخر چاہتا کیا تھا؟ کچھ دیر میں ذکی اور زنیرہ بھی واپس آ گئے. پھر ہم گھر واپس آ گئے. اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ اسے کہوں گی کہ مجھے طلاق دے دے. میں آزاد ہونا چاہتی تھی، اس شخص سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. میں نے اسے دوپہر کو فون کیا تو پتہ چلا کہ آج وہ آفس نہیں گیا. اسے بخار تھا اس لیے وہ اپنے کمرے میں تھا. میرا فون اس نے پہلی بیل پر اٹھایا. کہنے لگا ہاں کہو. میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے. اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میرے کمرے میں آ جاؤ، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں بات نہیں کرنی، بس 2 جملے تو ہیں، تم بول دینا میں سن لوں گی. کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ کمرے میں. اس وقت سب لوگ شاپنگ پر گئے ہوئے تھے، گھر میں ملازمین بھی نہیں تھے. جب میں سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اوپر کا زینہ چڑھی. سامنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. میں اس کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا. اپنے اوپر اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا. چہرے کی رنگت پیلی سی لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے. میں اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا 2 طلاق مجھے. کہنے لگا پہلے میری بات سنو.
میں نے کہا فائق سننے سنانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، بس میں آزادی چاہتی ہوں، میں گھٹ گھٹ کے جینا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی اور بات کرتی، دروازے پہ دستک ہوئی اور باہر سے ذکی کی آواز سنائی دی۔ میری تو جان نکل گئی کہ میں کیا کہوں گی ذکی سے، کہ میں فائق کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں۔ فائق کہنے لگا او شٹ بھائی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کمبل اٹھایا، میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے اوپر گرایا اور پھر اوپر کمبل منہ تک تان لیا۔ میں تو اس افتاد کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس وقت میں اس کے ساتھ کمبل میں موجود تھی جسے اس نے منہ تک تان رکھا تھا۔ جب ذکی کمرے کے اندر آیا اور جی تو ناظرین کیا ہوگا آگے اور کیا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ آخری ہے، لانگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا رسپانس اچھا آیا تو اللہ حافظ۔